السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ایک سٹوری میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک شخص تھا جس کو حالات نے استاد بنا دیا۔ بات 2019 کی ہے۔ 2019 کے مارچ اپریل کی بات ہے کہ اس شخص کے اوپر کچھ فائنینشیل ایشوز آئے اینڈ ہی واز ڈوئنگ ہز اسٹڈیز، مطلب وہ اسٹڈیز کر رہا تھا لیکن کچھ ایسے ایشوز آئے جس وجہ سے اس کو سوچنا پڑا کہ وہ اپنی پڑھائی کو ڈسکنٹینیو کر کے کوئی کام کر لے، کیونکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار پیسے ہوں گے تو پڑھائی ہوگی نا، تو وہ یہی چاہے گا نا ہر بندہ کہ ایک میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش ہو کہ میں اس کے تھرو جا کر کماؤں اور وہاں سے اسٹڈیز کو کنٹینیو کر پاؤں۔ گھر سے اس کو سپورٹ تھی لیکن کچھ ایسے ایشوز آ گئے تھے، اس کو پھر یہ قدم لینا پڑا کہ کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ خیر اس بندے نے وہ اوبویسلی اسٹوڈنٹ تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس لڑکے نے کیا کیا، اس لڑکے نے ادھر ادھر ریسرچز کی کہ یار کوئی جاب وغیرہ مل جائے۔ اب ریسرچز کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ یار اسے کوئی جاب مل جائے یا کوئی کام مل جائے یا کوئی اس کو اپنا ملازم رکھ لے کہ وہ جا کے وہاں سے کچھ پیسے کمائے اور وہاں سے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرے اور جو اس کے خواب ہے وہ پورا کر سکے۔ خواب اس کے کچھ تھے، لمبے گولز تھے اس بندے کے، اس کے کوئی نارمل انسانوں کی طرح گولز نہیں تھے۔ نارمل انسان کیا سوچتا ہے، کام پڑھا اور جاب کر لی، کما لیا، سکون کی زندگی سوچتا ہے، لیکن وہ بندے کی زندگی کو سکون نہیں تھا، اس کے دماغ کے اندر سکون تھا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ بڑے گولز رکھتا تھا اور بڑے گولز کے لیے بڑی محنت، بڑا فائنانس چاہیے ہوتا ہے۔ اب لیکن وہ ڈرتا نہیں تھا، اس کی ایک بڑی مزے کی یہ بات تھی، وہ حالات جو بھی آ جائے وہ ڈرتا نہیں تھا۔ ہاں پریشانی تو دیکھو آتی ہے، کچھ ڈر جاتے ہیں، کچھ لڑ جاتے ہیں، تو بس وہ ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی مجھے ذریعہ معاش، مجھے کوئی جاب مل جائے، کوئی کام مل جائے، کوئی ایسا کوئی سین ہو جائے کہ میں کچھ کما کے اپنی اسٹڈیز کو پورا کر سکوں۔ ہوا کچھ یوں، اس کو ایک جگہ سے جاب کا پتہ چلا، وہ وہاں گیا، اس کام کے لیے وہ وہاں گیا اور وہ کام جب اس نے پتہ کیا، اس نے وہاں پہ انہوں نے انٹرویو وغیرہ دیا اس نے اور سارا سین ہو گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک فراڈ کمپنی۔ یہ بندہ تو چاہتا تھا کہ مجھے ایک پراپر سسٹم میں جاب ملے گا جہاں پہ جا کے مجھے بزنس کھڑا نہ کرنا پڑے، جہاں پہ جا کے میں کوئی کام کروں اور مجھے کچھ پیسے ملیں گے، فرسٹ پریورٹی کیا تھی؟ پیسہ۔ تو خیر اس بندے نے سوچا کہ یار میں کوئی ایسا اسٹیپ لوں کہ یار اب مہینوں پہ مہینے گزرتے جا رہے ہیں، جاب مل نہیں رہی، ادھر ادھر بہت اپلائی کیا، ایک آدھی جگہ سے ہینڈ بھی ہو گیا، اب کیا ایسا کیا جائے کہ یار کوئی سین بنے۔ تو اس نے سوچا 2019 کے اندر، یوں ابھی میں جب میں 2020 میں جاؤں گا، آور فیوریٹ ایئر، تو پھر میں وہاں بتا دوں گا کہ میں 2020 میں چلا گیا۔ خیر 2019 کے اندر ہی مہینے در مہینے گزرتے چلے گئے اور اس بندے کو کام نہیں ملا، اس بندے کو کوئی کام نہیں ملا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جو میرے اندر، مطلب اس نے ایسا سوچا کہ جو میرے اندر کوئی ایسی اسکل ہو کہ میں وہ کر سکوں، جو میرے اندر کی کوئی چیز ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں، اگر آج کا دور دیکھا جائے خاص طور پہ، تو آج تو ہے ایڈوانس دور آ گیا، کرونا کے بعد، کووڈ-19 کے بعد کافی ایسی اسکلز ہیں جو بچوں نے سیکھی ہیں، جن میں ویڈیو ایڈیٹنگ، فوٹو ایڈیٹنگ، مطلب بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں آج کے دور میں۔ لیکن 2019 میں ان چیزوں کا ٹرینڈ تھوڑا کم تھا اور لوگوں کا رجحان ڈگریز پر ہی تھا کہ یار فائنل ڈگریز لیں گے، جاب کریں گے، کیونکہ کرونا کے تو نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کو تھوڑے سے اس کے اندر مطلب تھا، اس نے ایک آدھے بچے کو پڑھایا ہوا تھا، اس نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک دو بچوں کو پڑھایا ہوا تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں، ایز اے فرینڈ پڑھایا ہوا تھا، تو اس کو اندازہ تھا کہ وہ پڑھا سکتا ہے اور پڑھا کے وہ مطلب ارننگ کر سکتا ہے۔ اسکلز اوبویسلی بات ہے، ٹیچنگ اسکلز ہے اور یہ اسکلز پرووائڈ کر کے کلائنٹس کو ہی کین ارن اینڈ ہی کین کنٹینیو ہز آن اسٹڈیز۔
کیونکہ حالات تو بالکل ڈاؤن تھے، فائنینشیل سپورٹ بالکل زیرو ہوئی ہوئی تھی اور بظاہر، اور کیا کہتے ہیں، کافی ایشوز چل رہے تھے۔ ایسے حالات دیکھو، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایسے حالات جن پر آتے ہیں نا انہیں کو پتا ہوتا ہے، جن پہ نہیں آتے نا وہ سوچ سکتے ہیں لیکن فیل جو ہے وہی کر سکتے ہیں جو جن کو جو گزرے ہوتے ہیں ان حالات سے، فائنینشیل ایشوز سے خاص طور پہ۔ اور یہ دنیا جنت تو ہے نہیں کہ جہاں پہ ہر چیز پرفیکٹ ملے۔ وہ بندہ، اس کا یہ سین تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا کہ کوئی نہیں، آج وقت ڈاؤن ہے، کل کو اپ آ جائے گا۔ خیر، سینس کچھ یوں ہوئے کہ اس نے سوچا کہ یار میں پڑھانا سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس بندے کے ذہن میں کیڑا تھا، وہ ہمیشہ بڑا سوچتا تھا، وہ کہتا تھا یار میں کوئی کام کروں تو بڑا کروں، مطلب ایسا نہیں کہ پیسہ لگا کے کروں، لیکن نہیں، ایسا کروں کہ یار لوگ کہیں کہ یار یہ کام ہے۔ تو اس نے کہا یار میں نا اس طرح کرتا ہوں کہ اپنا کوئی نا ادارہ بناتا ہوں۔ ٹیچنگ اسکلس تھوڑی بہت تھی، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وہ آج تک اس نے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھایا تھا، دے آر جسٹ فرینڈ جن کو اس نے پڑھایا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرا، ستمبر کی میں بات بتا رہا ہوں، ستمبر 2019 میں کیا ہوا کہ اس لڑکے نے فائنل ڈیسیژن کر لیا کہ اب میں پڑھاؤں گا۔ مطلب یہ مہینے در مہینے گزر رہے تھے، ذہن پہ اس کے پریشر بڑھ رہا تھا، لیکن میں نے کیا بتایا شروع میں، ڈرتا نہیں تھا، وہ پریشر کو ہینڈل کر لیتا تھا۔ اور اس نے ستمبر میں سوچا کہ یار میں اپنا کچھ سسٹم بناتا ہوں۔ کافی ایشوز اس کو یہ سسٹم بناتے ہوئے، کیونکہ آبویسلی اس نے جب سوچا ادارہ بنانے کا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کوئی فزیکل ادارہ بناؤں گا، اس نے کہا میں ایک آن لائن سسٹم بنا لیتا ہوں جس میں آن لائن پڑھایا کروں گا اسٹوڈنٹس کو۔ خیر، اس نے سوچا میں پڑھا تو لوں، لیکن اس کے لیے اکوپمنٹس چاہیے۔ اب آبویسلی بات ہے، اکوپمنٹس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جناب کیا کہتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس کے بعد ایک لیپ ٹاپ تھا، اس نے لیپ ٹاپ کھولا، دیٹ واز ناٹ ٹچ، مطلب ٹچ لیپ ٹاپ نہیں تھا، لیکن اس کو یہ جب اس نے کھولا لیپ ٹاپ، اس نے دیکھا یار میرا لیپ ٹاپ تو ٹچ ہے ہی نہیں، اور میرے پاس تو اکوپمنٹس ہی نہیں ہے، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن پھر سے میں کہوں، وہ ڈرتا نہیں تھا حالات سے۔ اس نے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے مختلف ریسرچز کی کہ یار میں کیا ایسا کروں کہ میں پڑھا سکوں، میرے پاس ٹچ لیپ ٹاپ نہیں ہے، اور سارا اس لحاظ سے اپنے باعث ہو کے سوچا سارا نا، اور دیکھا۔ تو ایز اے ریزلٹ اس کو یہ نتیجہ ملا کہ یار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ آپ لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر لو، اور اس پہ آپ لکھ سکتے ہو لائک اے ہینڈ رائٹنگ، اور وہ لیپ ٹاپ پہ لکھا آ جائے گا کسی بھی سافٹ ویئر پہ۔ یہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ اس ڈیوائس کے لیے اس نے وہ گوگل پہ گیا، وہ ڈیوائس پاکستان میں نہیں بنتی، وہ آج بھی پاکستان سے کم ہی ملتی ہے۔ تو اس ڈیوائس کے لیے جناب اس نے آئل ایکس پہ مطلب چیک کیا، اور جب دیکھا تو پتہ چلا جناب کہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا، اس پہ مہربانی ہوئی کہ سامنے وہ ڈیوائس آ گئی OLX پہ، اور وہ بہت ایک فیزیبل تھا اس کے لیے، اس کے شہر کے ہی بندہ تھا جو وہ چیز بیچ رہا تھا، اور اس کے پاس وہ پیسے بھی تھے اتنے، مطلب کہ چند ایک پیسے تھے جو کہ چاہیے تھے اس ڈیوائس کے لیے۔ اس نے وہ اس کو کانٹیکٹ کیا اور وہ ڈیوائس لے آیا۔ اتنا مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہاں تک کی اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر کوشش کرتا ہے نا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی سسٹم بنا دیتا ہے اس میں۔ خیر، اس بندے نے پھر کیا کیا، وہ ڈیوائس لے آیا، اس نے کنیکٹ کیا اور بالکل اوکے تھا۔ اس نے وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے جس پہ پڑھایا جاتا ہے، اور اب مسئلہ تھا کہ اس نے سب کچھ تو کر لیا، لائک ہی کین ٹیچ، مطلب اب وہ اسٹارٹ کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا اسٹوڈنٹس کہاں پہ، آن لائن کا دور تھا نہیں، کورونا تو تھا نہیں جہاں پہ آن لائن اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کریں گے۔ اس نے کیا کیا، اس نے مختلف آئیڈیا سوچے کہ میں یہ کروں، میں دوستوں میں ڈسکس کروں، کیا کروں، یہ ادھر ادھر۔ خیر، اس لڑکے نے کیا کیا، اس لڑکے نے فیس بک پہ جا کر، الحمدللہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا اتنی کی پاورفل چیز ہے کہ بندہ اگر اچھا یوز کرے تو ہی کین ڈو سم تھنگ بگ۔ اس نے فیس بک پہ پیج بنایا، انسٹا پہ پیج بنایا، خیر فیس بک کی مدد سے اس نے جو ہے نا پوسٹس وغیرہ کرنا شروع کر دی کہ میں پڑھا رہا ہوں، میں ٹیچ کر رہا ہوں، ایک پیج بنایا اور میں اب ٹیچ کر رہا ہوں، میں سب کچھ سارا سین کر رہا ہوں۔ تو اس نے یہ سارا کر لیا، اور جب اس نے فیس بک پہ کی ایڈورٹائزمنٹ تو تقریباً 15 20 25 دن تو اسے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، میں نے شروع میں بتایا، اور ڈرتا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن اس کو
جو ہے نا میسیج آیا دبئی سے. ایک لڑکا تھا, اس نے کہا کہ میں نے اس طرح پڑھنا ہے, اینڈ اس سے اس کی پہلی کمائی کتنی آئی, 3,000 روپے, 3,000 روپیز فرام دبئی. اس کا تھوڑا سا یہاں پہ مورال ہیوی بڑا, کیونکہ اوبیسلی بات ہے کسی کو کوئی امید نہ ہو اور ایک دم سے اسٹوڈنٹ آ جائے تو, اور اس حالات میں, جس حالات میں آن لائن کا دور نہیں تھا, اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام تو بالکل بھی اس چیز پہ کے حق میں نہیں, آن لائن کے مطلب تھی پہلے, اب تو اب مجبوراً ہونا پڑا, لیکن پہلے نہیں تھی 2019 میں. اس کے بعد پھر اس نے وہی کوششوں میں لگا رہا کہ میرے اسٹوڈنٹس بڑھے, اسٹوڈنٹس, اینڈ آفٹر دیٹ ہوا یہ کہ جناب اب وہ دوبارہ سے کوششوں میں لگا رہا, وہ ادھر ادھر بتاتا رہا کہ اس طرح میں پڑھا رہا ہوں, اس طرح میں مطلب کہ کیا کہتے ہیں میری سروسز ہیں, اگر کوئی ہو تو ضرور مجھے کانٹیکٹ کرنا, یہ سب کچھ سارا میں وہ کرتا رہا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جناب, اس چکر میں نا آہستہ آہستہ کر کے اس کے کالج میں پتہ چل گیا, اس کی یونیورسٹی میں پتہ چل گیا بیسیکلی, جس ادارے میں بھی وہ پڑھ رہا تھا, کہ یہ پڑھا رہا ہے اور سیم سبجیکٹ پڑھا رہا ہے جو وہ انسٹیٹیوٹ پڑھاتا ہے. تو اس انسٹیٹیوٹ نے یہاں تک کہ اس کو وہاں سے نکال دیا کہ اب اس کے بعد تم وہاں نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم وہی سروسز پرووائڈ کر رہے ہو, اور اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایشو ہو سکتا ہے. اس لڑکے نے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا, کیونکہ میں نے شروع میں بتایا وہ ڈرتا نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ, مطلب ایک اسٹوڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا کہ میں نے پڑھنا ہے. اس نے اپنا سبجیکٹ بتایا ریلیونٹ, اور اس نے اس لحاظ سے اس کو ٹیچر نے کلاسز دی, اور وہ ساتھ ساتھ اپنی ٹیچنگ اسکلز انہانس ہو جاتی تھی ٹیچر کی, کیونکہ وہ ریوائز کیا اور سارا اسکلز وغیرہ پہلے ہی تھی اس کے اندر, اور اس کے بولنے کا طریقہ ویسے ہی ٹیچرز والا تھا. آہستہ آہستہ مزید پالش ہوتے ہوتے اس نے جب پڑھایا تو اسٹوڈنٹ نے پسند کیا, اس نے پھر اگلے سبجیکٹس لیے اور اس نے آگے ریفر کیا. 2 سے 3 ماہ کے اندر اس کو تقریباً 1 سے 2 یا 3 اسٹوڈنٹ ملے ہوں گے, اینڈ مطلب اتنی نارمل سی پیمنٹ اس کو ملی. بٹ وہ ڈرتا نہیں تھا, اس کا موٹیویشن جو تھا وہ کافی تھا کہ یار چلو یار کوئی نہ کوئی تو کانٹیکٹ کر رہا ہے اس سے. جب 2 ماہ پڑھا لیا, جب 2 ماہ 2-3 ماہ پڑھا لیا, اس کا موٹیویشن تھا, اس کا موٹیویشن صحیح تھا کہ مطلب کہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 ماہ میں میکسیمم 9-10 ہزار کمایا ہوگا, اور اس کی فیس اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اسے وہ کور نہیں کر پا رہا تھا. پھر اس نے جنوری میں اگلے سال, اب 2020 اسٹارٹ ہو گیا, پھر جنوری میں اس نے کیا کیا, اس نے پراپرلی ایڈورٹائزمنٹ کمپینس سیکھیں, لوگوں سے مشورہ کیا, لوگوں سے پوچھا, لوگوں سے کام نکلوایا, اور ایڈورٹائزمنٹ کیمپینس چلائیں, اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا, اور چلتا 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 وہ آہستہ آہستہ جب کووڈ آیا تو اس میں اس سے کافی اسٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کی, کرتے 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 آج وہ ٹیچر آلموسٹ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس پڑھا چکا ہے, اور ود دا ریزلٹ آف 98 to 99%, مطلب کہ اس کے اسٹوڈنٹس میں سے 98 to 99% اسٹوڈنٹس پاس ہیں. اور اگر اس ٹیچر کی بات کی جائے, اس ٹیچر نے پھر ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اپنی اسٹوری کسی کو سنائی جائے, اور اس نے سنا دی.